حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب میں ملتمس ہوں جماعت رام سے جواد تنویر اسٹیج پہ آئیں اور سیرت النبی پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا کامل آئینہ ہے جس میں انسانیت، امن، محبت، عدل اور رواداری کے حسین رنگ نظر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پہ ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدل کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے نوپر آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باپ مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس محجبی کی شان کے بارے میں کچھ عرض کروں جس کے دست مبارک کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پاڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے تو سراغا گھوڑے سے زمین میں دس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سے زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پر کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بدعا تک نہیں نکلی بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا انسان نہیں تھا؟ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے احترام اور وقار کو لازم قرار دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن کیا فرمائے جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک نجات ہوتی رہے گی، اور دسویں جرنیل ایسے جانباز اور سپاہ سالار کیا فرمائے کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت نے علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر پر حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا نہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق نادان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد کوئی بوذر کوئی سلمان پیدا کر۔
آپ کی سماعتوں کا شکریہ.